آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے ہم الحمدللہ قرآن مجید کی معاشرتی حوالے سے ایک بڑی ہی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ سورہ الحجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا، آج دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے آیت نمبر 11 سے۔ پہلے رکوع کی جو 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ابتداءً تو اللہ اور اس کے رسول کے آداب کی تلقین کی گئی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے اس بات کی ترغیب دی گئی تھی کہ آپس میں محبت سے، پیار سے، الفت سے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو۔ لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کا حکم تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی 2 گروہ یا 2 افراد ان کی آپس میں کوئی چپکلش ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کروا دیا کرو۔ یہ احکامات اللہ نے ان آیات میں ہمیں دیے۔ کوئی خبر ملتی ہے اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا، باہم ایک دوسرے کے آداب کا خیال کرنے کا حکم دیا،
اور مرکزی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ صلح و صفائی سے رہو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو۔ آج جو آیات شروع ہو رہی ہیں، جو سبق شروع ہو رہا ہے، ان آیات میں ان بد عادات کا تذکرہ ہے جو معاشرے کے اندر فسادات کا سبب بنتی ہیں، جو باہمی اخوت کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس بات کی تلقین کی ہے کہ یہ عادات جو ہیں یہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان عادات سے خود کو بچا کے رکھو گے، لڑائی جھگڑے سے خود بخود ہی بچتے رہو گے، اور جب یہ بری عادتیں معاشرے کے اندر آ جائیں یا افراد کے اندر آ جائیں تو پھر لڑائی جھگڑے کا، نزاع کا سبب بنتی ہے، پھر نوبت کہاں سے کہاں کی تک چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کریم نے اس سلسلے میں آیت نمبر 11 اور 12 میں 6 ہدایات دی ہیں۔ 6 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، 6 کاموں سے۔ فرمایا لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دو ایک دوسرے کو، لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، برے برے القابات سے نہ نوازو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ان کی برائیوں کی ٹو میں نہ رہا کرو کہ مجھے پتہ چلے یہ کیا کرتا ہے میں لوگوں کو بتاؤں، لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، لوگوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، اور چھٹی بات اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچا کرو۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ ان میں سے 3 باتیں آیت نمبر 11 میں ہیں، مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، اور برے القابات نہ دو، اور 3 ہی باتیں آیت نمبر 12 میں ہیں کہ بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اور غیبت نہ کرو۔ 3 باتوں کا تعلق ظاہر سے ہے اور 3 باتوں کا تعلق باطن سے ہے۔ یعنی پہلی 3 باتیں جو ہیں اس میں اللہ نے منع فرما دیا کہ بھائی ایک دوسرے کے سامنے بھی جو ہے نا اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کی جو ہے وہ رسوائی کا سبب نہیں بننا، اس کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی ہونا تو پھر بھی عزت کا خیال کرنا ہے۔ کئی دوست جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں، میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ نے پہلی بات ہی یہ کی ہے کہ بھائی منہ پہ بھی بات نہیں کرنی، مطلب یہ ہے کہ رسوا نہیں کرنا کسی کو۔ ہاں منہ پہ بات تب کریں جب اس کی اصلاح مقصود ہو، اگر رسوائی مقصود ہو، ذلیل کرنا مقصود ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں جو 3 باتیں ہیں ان میں فرمایا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اور یہ 6 کے 6 پوائنٹ جو ہیں آپ ان کو اگر سلسلہ وار دیکھیں نا تو ہر پوائنٹ جو ہے، ہر نقطہ جو ہے، ہر حکم جو ہے، ہر برائی جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کے ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ، یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آگے چل کے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تانا نہ دو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، چلو اس میں بعض جگہوں پہ ہو جاتا ہے کہ جی دل لگی کر رہے ہیں، جی ایسے کر رہے ہیں، اس کے بھی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے بڑھ کے جرم ہے کہ کسی پہ تانا جو ہے وہ کسی کو تانا دے دینا، عیب لگا دینا کسی پہ، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جرم ہے کہ کسی کا برا نام یا کسی کو برا لقب دے دینا، ایسی بات کہ جو معاشرے کے اندر پھیل جائے، اور اس سے بھی بڑھ کے کسی کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا، بری سوچ، منفی سوچ، ایسے ہی جو ہے وہ تھوڑی سی نظر پڑی ہے کہیں، میں جو ہے وہ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہوں، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ویسا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اب میں جو منفی سوچ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے دلائل ڈھونڈنے کے لیے میں جاسوسی کرتا پھروں، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔
اور پھر اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ جو جاسوسی میں نے کی، میں نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھ لیا، اب میں لوگوں کو بتاتا پھروں۔ یہ 6 کے 6 جو بد عمل ہیں، یہ جو بد عادات ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے باہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معاشرتی اقدار، معاشرتی روایات تبھی پنپتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے۔ اگر ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے گا تو وہ معاشرہ تو نہیں بن سکے گا، وہ صالح معاشرہ نہیں کہلا سکے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر پگڑیاں ہی اچھالی جائیں گی۔ آئیے اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہاں کن ہدایات سے نوازا ہے اور کس انداز میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ سورہ الحجرات ہے، اس کی آیت نمبر 11، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا میرے مالک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے کلمہ پڑھنے والو، خود کو مسلمان سمجھنے والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جناب گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں اس کی اہمیت تم سے کہیں زیادہ ہو، وہ مالک کے ہاں تم سے کہیں بڑھ کے شان و شوکت والا ہو۔ ولا نساء من نساء، اور خواتین بھی خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا معلوم جو خواتین دوسری کا مذاق اڑا رہی ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی شان اللہ کے ہاں کہیں زیادہ ہو، اس کا مقام، اس کی عظمت کہیں زیادہ ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خود کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے القابات سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو، برے برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا جناب اقرار کرنے کے بعد، مالک کی وحدانیت کا، نبی کی رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار کر لینے کے بعد، یقین کر لینے کے بعد، پھر جناب اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے کام کرنا، دوسروں کے برے نام لینا یا تانے دینا یا مذاق اڑانا، یہ فسق والے کام مالک فرماتے ایمان لانے کے بعد یہ تو بڑا ہی برا کام ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
فرمایا جو توبہ نہیں کرے گا اس کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور کیا ہدایات ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے تو پھر قصور کس کا ہے؟ کیا دین اسلام کا قصور ہے؟ قصور تو پھر ہمارا ہے نا۔ اسلام نے تو واضح طور پہ ہر بری چیز سے منع کر دیا ہے، ہر اچھا کام کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب اگر ہم اچھائیوں کو اپنائیں گے نہیں، برائیوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو ہماری بد نصیبی، ہماری بدبختی کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو جائے تو الزام کس پہ لگائیں گے؟ وہ جیسے میں ایک دن سن رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور انہیں لمبی زندگی، ایمان والی، صحت والی دے، اسلام کی وہ زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ ان سے کسی نے پوچھا اسلام کے حوالے سے کوئی سوال، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ایک اناڑی آدمی کو مرسڈیز پہ بٹھا دو گے تو وہ ظاہر ہے اس مرسڈیز گاڑی کو کہیں نہ کہیں ٹھوکے گا، جا کے وہ کہیں نہ کہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تب قصور اس اناڑی کا ہے یا اس گاڑی کا ہے؟ قصور تو اس کا ہے نا جس کو چلانی نہیں آتی، گاڑی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر ایک ماہر آدمی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، گاڑی میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ کو حادثے کی نوبت آ جاتی ہے، پھر بعض اوقات ہو جاتے ہیں جی گاڑی میں یہ فالٹ نکل آیا، گاڑی میں یہ فالٹ نکل آیا، تو کہنے لگے کہ اسلام کی اگر حقانیت کو دیکھنا ہے تو آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھو، بلکہ جو اسلام کے ماہر تھے، جو اس پہ عمل کرنے والے تھے، اصحاب رسول کو دیکھو، اور سب سے بڑے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے پھر تم کہو، پھر اسلام پہ تم کو نکتہ چینی کر سکتے ہو۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہہ دینا لو جی یہ ایسے اسلام، ایسے اسلام، ویسے نہ نہ نہ۔ اور میرے بھائیوں یہاں ہمیں بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری حرکتیں دیکھ کے بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں بیٹھ کے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے جن کی حرکتیں، جن کے کام، جن کے صبح و شام، جن کے دن اور رات، جن کے معاملات، جن کے معمولات کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کیا کرتے تھے، اور آج ہم انہی کے آگے جو ہے وہ ان کی نسلیں ہیں، سمجھ لیں کیسے ناخلف ہیں کہ آج ہمارے معمولات اور معاملات دیکھ کے جو اسلام کے قریب آتے ہیں وہ بھی اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو مالک نے یہاں 3 ہدایات دی ہیں۔ فرمایا بھائی مذاق نہیں اڑانا، مردوں کو الگ ہدایت دی ہے، عورتوں کو الگ ہدایت دی ہے۔ اس سے ہی آپ مسئلے کی نوعیت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں اللہ کریم صیغہ مذکر کا استعمال کر کے وہ حکم سب کے لیے عام ہو جاتا ہے، خواتین اس میں آٹومیٹک آ جاتی ہیں، کیونکہ خاتون مرد جو ہے یہ اصل ہے اور خاتون اس کی فرع ہے، یعنی وہ شاخ ہے۔ تو حکم جب مرد صیغہ جب مذکر کا آ جائے، مؤنث اس میں آٹومیٹک آ جاتی ہے، مذکر کو حکم ہے تو مؤنث کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن بعض احکامات ایسے ہیں ان کی اہمیت کو عیاں کرنے کے لیے اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ خواتین کے اندر عموماً یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاری، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے اور فضل و کرم سے نوازے، وہ بیچاری چونکہ ہماری طرح زیادہ دروس نہیں سنتی، زیادہ خطبات میں، جمعات میں نہیں آ سکتی، بہت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ جہاں مردوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا وہاں خواتین کی تربیت کا بھی وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ خطبات جمعات کے اندر خواتین کثرت سے آیا کرتی تھی، نمازوں کے اندر خواتین کثرت سے جو ہے وہ آتی تھیں۔ آج کل تو وہ ماحول نہیں نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھروں کے اندر اصلاح کر سکیں، اپنے گھر میں نبی رحمت علیہ السلام کی احادیث پڑھنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، گھر والوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں سکھلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ تو یہ بیماری عموماً خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے الگ سے خواتین کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مرد بھی مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور خواتین بھی خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ تمہیں کیا پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کے ہاں کہیں بہتر ہو۔
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مذاق نہیں اڑاتے تھے کافر؟ تو بہتر کون تھا، مذاق اڑانے والا ابو جہل یا احد احد کے نعرے لگانے والا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون بہتر تھے؟ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا؟ تو کون بہتر تھا اللہ کے ہاں؟ وہ کافر سردار جو بڑے مالدار بھی تھے، بڑے روب اور دبدبے والے بھی تھے، جو خود کو بڑی چیز بھی سمجھتے تھے، جو اس علاقے کے بڑے پھنے خواہ بھی تھے، وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جو دہکتے انگاروں پہ لٹا کے خود ہنسا کرتے تھے، کہکے لگایا کرتے تھے، اللہ کے ہاں بہتر کون تھا؟ وہ خباب جو دہکتے کوئلوں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا؟ اللہ فرماتے تمہیں کیا پتا، یہاں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اہل ایمان، یہ بیماریاں کافروں کی ہیں، تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بد عادات اہل کفر کی ہیں، اہل اسلام میں یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے یہ تو حکم دے دیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو کیا مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ آیت جو ہے، یہ آیت ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا یہ مذاق اڑانے والی بات، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے اس کو کوئی اہم سمجھا ہی نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے ان کا اختلاط جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ مخلوط معاشرہ ہے ہی نہیں۔ عورتیں مردوں کا مذاق کیسے اڑائیں گی؟ مرد عورتوں کا مذاق کیسے اڑائیں گے؟ یہ تو ہمارے ہاں آج کل بیماریاں آ گئی ہیں، اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے جو ہیں وہ بازار دکانوں پہ جناب دکاندار جو ہیں وہ بہنوں بیٹیوں سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچاری آگے سے ہنس رہی ہوتی ہیں۔ اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، طلباء ایک دوسرے سے میل فیمیل جناب مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ مذاق کے مزاحیہ باقاعدہ پروگرام ترتیب پائے جاتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے، ہنسایا جاتا ہے، اور اس کو زندہ دلی کا نام دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہنستا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں زیادہ ہنساؤ تاکہ دل زندہ ہو۔ یہ کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا جو مجھے پتہ ہے، وہ مرنے کے بعد کے حالات، وہ قبر حشر کے حالات، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی جو زیادہ ہنستے ہیں وہ زندہ دل ہیں، اور ہنسانے والوں کی جو وہ گڈیاں چڑھی ہوئی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ممبر بھی محفوظ نہیں ہے اس بات سے، ممبروں پہ بھی ہنسانا، جگت بازی، اور جناب اسٹیج پہ بھی یہی کام، اسٹیج ڈراموں میں بھی یہی کام، ہر جگہ پہ، دکانوں پہ چلے جائیں، مکانوں پہ چلے جائیں، ہنسنا۔ جو بیچارہ کبھی کو سنجیدہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بڑا ایسا، یہ تو ہے ہی ایسا۔ کیا بات ہے؟ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے؟ تیاری ہم نے کس بات کی کرنی تھی؟ بننا ہم نے کیا تھا، بن ہم کیا گئے؟ گھر کے افراد میں سے ہر دوسرا فرد جو ہے وہ جناب وہ کسی نہ کسی کی کاپی کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کامیڈین کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کیا بات ہے جی، یہ تو بڑا ذہین ہے، بڑی باتیں آتی ہیں اس کو، جو زیادہ باتیں کرے وہ ذہین ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور مالک نے اپنے قرآن میں بھی اس بات سے منع فرمایا کہ مذاق نہ اڑایا کرو جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، ایسی بات نہ کرو جس سے دوسرا اپنے دل میں نفرت محسوس کرے۔ ہاں اس کے کچھ آداب ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ دل لگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں آپ ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے محفل جو ہے وہ گل و گلزار بن جائے، محفل جو ہے اس میں رنگینی آ جائے، لیکن وہاں بھی یہ احتیاط لازم ہے کہ اپنے بھائی کو اتنا ذلیل نہ کرو کہ اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے، ایسی بات نہ کرو۔ ہمارے ہاں احتیاط نہیں کرتے لوگ، اور پھر کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، خصوصاً ہمارے یہ نارووال کے ارد گرد جو گاؤں ہے، وہاں تو مذاق جو ہے وہ گالی سے شروع ہوتا ہے اور گالی پہ ختم ہوتا ہے، اور گالی دینے کو سمجھتے ہیں جی ہماری تو بے تکلفی بڑی ہے۔ کمال ہے بھائی، آج گالی دینا بے تکلفی بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔
اللہ ہمیں صحیح عادات اپنانے کی توفیق دے دے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، کھجوریں کھا رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ آقا کے ساتھ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے، آقا نے کھجور کھائی، گٹلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو سوچا کہ کوئی بات تو ہے، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کون متبع ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی کھجور کھائی، گٹلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ ساتھ قریب بیٹھے دوسرے جو اصحاب تھے ارد گرد، انہوں نے بھی دیکھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، انہوں نے بھی گٹلی جو ہے وہ کھجور کھائی اور گٹلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، یاد دہانی مقصود ہوتی ہے۔ تو جب کھجوریں کھا لیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی آج کس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ اصحاب جو تھے وہ آپ کا مطمع نظر سمجھتے تھے، کہنے لگے، صدیق اکبر فرمانے لگے، جی ظاہر ہے جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں اسی نے زیادہ کھائی ہوں گی، جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں اسی نے زیادہ۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے سامنے 4-5 بندوں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، باقیوں کے سامنے تھوڑی تھوڑی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی بلا کے ذہین تھے، اللہ اکبر کبیرہ، شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، شجاعت کے پیکر تھے، ذہانت کے بھی پیکر تھے، فطانت کے پیکر تھے۔ کیا بات تھی، اللہ اکبر، بڑے ذہین اتنے، وہ بعض نے لکھا ہے کہ ایسے جا رہے ہیں نماز کے لیے، راستے میں یہودیوں میں سے کچھ نے سوچا کہ ان کی نماز لیٹ کی جائے، ان سے کوئی ایسا سوال کرو جس کے جواب دینے پہ بڑی دیر لگے۔ پتہ نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کا ہی ہے یا کسی اور کا، بہرحال ان کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ان کی ذہانت کو بیان کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، جی حضرت یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر انہی کی بات ہے تو فرمانے لگے کہ ایک ہی جملے میں ساری بات کور کر دی، فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر۔ تو یہاں بھی ذہانت کے پیکر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ظاہر ہے اس نے زیادہ کھائی ہوں گی۔ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مسکراتے ہوئے، میں تو گٹھلیاں نکالتا رہا، جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ان کو کون پوچھے گا، زیادہ تو وہ کھا گئے نا۔ یہ دل لگی کی باتیں ہیں، یہ باہم محبت پیار الفت کی باتیں ہیں، ایسا مزاح کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، جس سے کسی کو جو ہے وہ ذلت و رسوائی محسوس نہ ہو، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ایک دفعہ بازار میں گئے تو ایک صحابی رسول رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، تو بازار میں کھڑے کوئی چیز بیچ رہے تھے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے جا کے محبت کے ساتھ ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا۔ اب ہاتھوں کی نرمی اور وجود کی خوشبو سے کون دھوکہ کھا سکتا تھا؟ نبی رحمت علیہ السلام کی تو خوشبو ہی بتا دیا کرتی تھی، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، آقا کو تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوا کرتی تھی، جس طرف خوشبو جاتی تھی ادھر ہم چلے جایا کرتے تھے۔ یہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت سے پیار سے آقا نے جا کے اپنے وہ کالے سے رنگ کے صحابی، آزاد کردہ غلام، ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیے۔ انہوں نے دیکھا ہاتھ بھی بڑے نرم ہے، اس سے بڑھ کے نرمی کبھی دیکھی نہیں ہے، اور خوشبو بھی ایسی ہے کہ اس جیسی خوشبو دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کے بھی ایسی معطر ہو نہیں سکتی۔ کہنے لگے آقا کا ہی وجود ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کمر جو ہے وہ آقا کے سینے کے ساتھ لگانی شروع کر دی، آقا کے سینے سے، کہ برکت حاصل ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام سمجھ گئے کہ صحابی جو انہوں نے پہچان لیا ہے، تو آقا نے فرمایا، ہاں بھائی، مزاح کے ساتھ دل لگی کے لیے، ہاں بھائی کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ کون ہے جو یہ اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے مجھ سے؟ فرمانے لگے، آقا جی آپ کے لیے تو بکنے کو تیار ہیں، لیکن میں ہوں اتنا کم قیمت کہ آپ کو زیادہ قیمت نہیں ملے گی۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابی، دنیا میں تو کم قیمت خود کو سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں تیری اتنی قیمت ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی دے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ دل لگی کی باتیں ہیں۔ اس طرح کا مزاح جو ہے، ایسی جو خوبصورت جو انداز ہے، یہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کا مذاق اڑانا کہ اگلا بندہ بیچارہ اس کے پلے ہی کچھ نہ رہے، ایسی باتوں سے اللہ نے بھی منع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ یہاں انفسکم بول رہا ہے، انفسکم، ایک اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ کیوں بلا؟
اس لیے کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ کیوں جی؟ ایک جسم کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کی وہ حدیث سامنے رکھے نا، فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کا ایک حصہ جو ہے اس میں تکلیف ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے کسی ایک خطے میں یا کوئی ایک مسلمان تکلیف کا شکار ہو، اس کے ارد گرد رہنے والے سارے کے سارے اس کی تکلیف میں، اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر دوسرے کو عیب لگاؤ گے تو حقیقت میں کس کو لگا رہے ہو؟ خود کو ہی لگا رہے ہو نا۔ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو برا کہو گے تو کسے برا کہہ رہے ہو؟ خود کو ہی برا کہہ رہے ہو۔ دوسرے کو تانا دو گے، حقیقت میں خود کو ہی تانا دے رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب دوسرے کا کوئی عیب جو ہے وہ ہم ظاہر کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی بندہ ہے جو خود کو کہے میں عیبوں سے خالی ہوں، بالکل پاک ہوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری بات وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب بھی نہیں ڈالنے۔ یہ سیف الرحمان بھائی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے، ہمت کرتے ہیں، تو ہم سب بھی جو ہے وہ ہمت کریں۔ یہ ایک بھائی انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، یہ کچھ پیسے دے کے گئے ہیں ماشاءاللہ شروع میں ہی، کوئی فوت ہوئے ان کے عزیز، ان کے لیے دعا بھی کرنی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ذرا کوشش کیجئے بڑھ چڑھ کے کہ ہمارے یہ معاملات سارے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، اوپر کا جو سلسلہ ہے پورشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے اور اپنا فضل و کرم کرے۔ تو خیر کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ خود کو عیب دار نہ کرو، خود کو عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القابات سے نہ پکارا کرو، برے برے نام نہ رکھا کرو۔ دوسرے کو کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو لولا کہہ دیا، کسی کے جسمانی نقص کی وجہ سے اس کو رسوا کر دیا، کسی کے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کو ٹھگنا کہہ دیا، اس طرح کی باتیں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اتنی بری باتیں، اتنا بڑا فسق ایمان کے بعد جائز ہی نہیں ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر اس قسم کی حرکتیں ہوں، ایمان لانے کے بعد بھی اگر تانے مینے جاری رہیں، ایمان لانے کے بعد بھی اگر نام بگاڑنے جاری رہیں، ایمان لانے کے بعد بھی اگر برے القابات کا سلسلہ جاری رہے، تو میرے مالک فرماتے ہیں تو بڑا ہی برا کام ہے، یہ بڑی بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اتنی بری بات ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ نہیں کرو گے تو شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر اہل ایمان کو خطاب کیا، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ فرمایا اہل ایمان بدگمانی سے بھی بچا کرو، ایسے ہی ہر وقت برے برے خیالات، ان کثیر اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچا کرو۔ بعض گمان گناہ تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہمارے ہاں منفی سوچ بڑی جلدی آ جاتی ہے، بات کو اختتام کی جانب لے کے جائیں، بہت جلدی ہم کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ دیکھیں گے، فوری طور پہ ہم اپنے ذہن میں جو فیصلہ کر لیں گے کہ بس یہ معاملہ ایسے ہی ہے، اور پھر اس کی دلیل تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، خدا را معاشرے کے اندر اکثر جھگڑوں کا سبب بھی یہ بنتا ہے کہ ہماری سوچ مثبت نہیں ہوتی۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف دیگر
تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں اگر کسی کی داڑھی سے شراب ٹپکتے ہوئے بھی دیکھ لوں نا، تو جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں کہ اس نے پی ہے، میں یہی گمان رکھوں گا اس کے بارے میں کہ کسی نے اس کی داڑھی پہ پھینک دی ہوگی، کسی نے جو اس کے اوپر پھینک دی ہوگی، میں کبھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس نے پی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیے۔ بدگمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اپنی طرف سے کوئی ذہن کے اندر فیصلہ کر لینا، بس کسی کے بارے میں کوئی سوچ بنا لینا، یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، جاسوسیاں ایک دوسرے کی نہ کیا کرو۔ ہاں، کافروں کی جاسوسی جو ہے وہ دین اسلام کے مفاد کے لیے وہ جائز ہے، لیکن آپس میں معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اگر تمہیں کسی عیب کا، کسی برائی کا پتہ چل جائے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، اپنے بھائی کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا بھائی ہو، وہ مر چکا ہو، اس کی میت تمہارے پاس پڑی ہو اور تم اس کا گوشت اتار کے کھانا شروع کر دو؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا ایسا کرنا پسند ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم پسند نہیں کرتے کہ میرا بھائی ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، مردہ ہے بیچارہ، اور میں اس کا گوشت کھاؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، پیچھے کہا تھا نا پچھلی آیت میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہ کرے، یہاں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق